السلام علیکم، میں امداد صبرو۔ ایک اور کپتان سیاست میں آ رہے ہیں اور کپتان کے سیاست میں اعلان کے ساتھ ہی لوگوں نے لگا دیے کانوں کو ہاتھ، توبہ توبہ کر دیا، ڈرے ہوئے ہیں بھائی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کا ڈسا جو ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو یہی عالم ہے اپنی قوم کا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کپتان کو سوتن سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی، ایک اور کپتان کو، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے ڈسے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا تجربہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوا۔ ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ ججوں کو خط والا، وہ سنجیدہ شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آغاز تو ججوں کے ہی خط سے ہوا تھا اس سلسلے کا، لیکن اب پتہ نہیں انجام کہاں تک ہو، کیونکہ ججوں نے تو خط لکھ دیا، ججوں کے خط کے اوپر اب سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس بھی لے لیا، اب اس پر طرح طرح کے مطالبے ہو رہے ہیں۔ 29 اپریل کو اس کی سماعت ہوگی، اس کے بعد یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو دوسرا خطوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ بڑا خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے۔ مزید 5 ججوں کو، سپریم کورٹ کے مزید ججوں کو خطوط پہنچ گئے ہوئے ہیں، یعنی یہ کوئی اب 2 درجن تک جج جو ہے نمبر پہنچ گیا ہوا ہے، کوئی 23 ججوں کو خط، اور وہ بھی دھمکی آمیز خط، مشکوک خط، اور اس میں آرسینک سینکھیا اس میں پایا گیا ہے، اور اب تو حکومت نے الرٹ بھی کر دیا ہے۔ تو یہ معاملہ، اور پھر ایک اور معاملہ کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک دعائیہ تقریب رکھی گئی تھی، اور عمران خان صاحب کی بہن کی طرف سے اس کے اوپر مقدمہ، لیکن مقدمہ ہوا ہے فوجیوں کے خلاف۔ کون سے فوجی ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ میرا خیال ہے آغاز کر لیتے ہیں سیدھا کپتان شاہد آفریدی۔ شاہد آفریدی تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کے جو ٹرولز ہیں، یا عمران خان صاحب کی جو ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے، اب یہ نام گالم گلوچ بریگیڈ کا شیر افضل مروت بھی دے رہے ہیں ان کو، انہوں نے بھی کہا گالم گلوچ بریگیڈ۔ جیسے شیر افضل مروت کے پیچھے پڑے، کیونکہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے لیے خطرہ ہیں۔ شیر افضل مروت جیسے لوگ جو ہیں، جو اچانک نمودار ہوئے اور پھر وہ چھا گئے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، تو سیاست میں اسپیس کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ جس بھی حال میں، اگر آپ فل ٹائم سیاستدان ہیں تو آپ سیاست کریں، اسپیس چھوڑیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ نواز شریف صاحب آپ دیکھیں، انہوں نے سمجھا تھا کہ میں خاموش رہ کر بیٹھوں گا اور میری اسپیس میں کوئی نہیں آئے گا، عمران خان صاحب آ گئے۔ شروع میں عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی کی اسپیس لی، پیپلز پارٹی نے پنجاب میں کسی بھی وجہ سے کمپرومائز کیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل تھی، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت وجہ تھی، آصف زرداری صاحب کی بدنامی، جو ان کو بدنام کیا گیا تھا وہ وجہ تھی، یا جو بھی تھی، پیپلز پارٹی نے اسپیس چھوڑی، تو آ کر عمران خان صاحب نے وہ اسپیس تھوڑی سی آکیوپائی کی۔ عمران خان صاحب کے بعد مسلم لیگ نون وہ خاموش ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ پیپلز پارٹی کو نکل گیا، ہم تو ہمارا ووٹ بینک مضبوط رہے گا، نون لیگ خاموش ہوئی۔ تو عمران خان صاحب نے مزید، یعنی وہ پنجاب جس کے لیے مسلم لیگ نون تصور نہیں کر سکتی تھی کہ آئندہ کئی دہائیوں تک کوئی مسلم لیگ نون سے چھین سکتا ہے، اس پنجاب میں مسلم لیگ نون کو عمران خان صاحب نے جیل میں ہوتے ہوئے اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا، یہاں تک کہ نون لیگ کے اندر ابھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی دیکھیں ہم جنرلی ہارے ہیں، یہ کہنا کہ جی ہمیں ہرایا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم جنرلی ہارے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پارٹ ٹائم سیاست، جب دل کرے بیان دے دیا، جب دل کرے بات کر لی، جب دل کرے لوگوں سے رابطہ کر لیا، جب دل کیا چپ کر کے بیٹھ گئے، سال تک بات نہ کی۔ اور پھر عمران خان وہ تو مسلسل بول رہے ہیں، میدان میں، جیل میں ہیں تب بھی روزانہ وہ میڈیا پر ہیں۔ تو یہ اسپیس عمران خان صاحب نہیں چھوڑ رہے، وہ سیانے ہیں۔ تو بات اسپیس کی تھی، تو شیر افضل مروت نے وہ اسپیس آکیوپائی کی، اس اسپیس میں آ کر پاؤں رکھا، جو اسپیس پی ٹی آئی کے جو رہنماؤں نے ڈر کے خالی چھوڑ دی تھی۔ کچھ جیلوں میں چلے گئے، کچھ مفرور ہو گئے، کچھ خاموش ہو گئے۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپنا میدان میں آئے تو ان کے خلاف اچھا خاصا گالم گلوچ بریگیڈ نے کام دکھایا، تو شیر افضل ظاہر ان کے مخالفین نے کیا، تو یہ شیر افضل مروت صاحب نے گالم گلوچ بریگیڈ نام دیا تھا۔ تو اب میں واپس آتا ہوں، تو جب شاہد آفریدی صاحب کا نام آتا ہے کسی فلاحی تقریب میں، کسی انوگریشن میں، بلوچستان کا سیلاب ہو، افطار پارٹی ہو، کسی یتیم خانے میں جاتے ہیں، تو پی ٹی آئی والے شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو پچھلے دنوں یاد ہوگا نا کہ
ایک اپنا ایس پی جنہوں نے وہ خاتون کو بچایا تھا اپنا مذہبی انتہا پسندوں سے، ایس پی شہربانو نام تھا نا ان کا، نقوی، ان کے ساتھ ان کی ایک تصویر ہے یا ایک ویڈیو ہے، وہ جا رہے ہیں شلوار قمیض پہن کر، تو جناب ان کے خلاف اتنا طوفان بدتمیزی برپا ہوا. میں شاہد آفریدی کے خلاف، اگر میں پہلے شہریار آفریدی بول گیا ہوں تو وہ شاہد آفریدی ہے. شاہد آفریدی کی جو کپتان پاکستانی ٹیم کے رہے، بوم آفریدی، تو ان کے خلاف جناب اچھا خاصا طوفان برپا ہوا. کوئی شلوار قمیض پہن کر کوئی کپتان نہیں، عمران خان نہیں بن جاتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اب شاہد آفریدی صاحب نے بالآخر وہ جو ان کے سیاسی عزائم تھے نا، ان کا اظہار کرنا شروع، کیونکہ شوق ان کو ہے. وہ کبھی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں، کبھی نواز شریف کے ساتھ، کبھی شہباز شریف کے ساتھ، کبھی شہباز شریف کو مبارکباد دے دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے رہتے ہیں. کبھی وہ سڑک کے کنارے گاڑی روک کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی میڈیا ٹیم جو ہے ان کی وہ تصویر جاری کر دیتی ہے. عمرہ پر گئے ابھی اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ، وہ ان کی تصویر آ گئی. تو یہ تو ان کے بالکل مذہبی معاملات ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو کسی کو پروموٹ کرنے والی ہوں وہ نظر آنا شروع ہوئی تھی کافی عرصے سے، کافی سالوں سے. تو پھر وہ جو تھے ڈسے ہوئے لوگ، وہ رسی سے ڈرنا شروع ہو گئے. شاہد آفریدی صاحب کے لیے کہا گیا کہ جی ان کو یہ بھی سیاست میں شاید ان کے عزائم ہیں، یہ ارادے ہیں ان کے سیاست کرنے کے. تو ایک دو بار آفریدی صاحب نے کہا میرا کوئی ارادے نہیں. لیکن اب یہ جو میں ڈان نیوز کی خبر رپورٹ کر رہا ہوں، جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں انہوں نے کہا کہ دل تو چاہتا ہے کہ میں سیاست میں آؤں اور پاکستان میں کچھ کروں، لیکن میرے بڑے یعنی خاندان کے بڑے مجھے سیاست میں آنے سے منع کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ سیاست میں آ کر ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اپنے بڑوں کو کہتا ہوں کہ اگر ہم جیسے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو تبدیلی کیسے آئے گی. نعرہ وہی تبدیلی کا ہے، بات وہی ہے جو عمران خان نے کی تھی کہ دیکھیں جی آپ اگر سیاست میں نہیں آئیں گے تو چور ڈاکو بیٹھے رہیں گے. اور عمران خان کے اس نعرے نے اٹریکٹ کیا لوگوں کو. اور پاکستان کی وہ غیر سیاسی کلاس جو جمہوریت میں یقین نہیں رکھتی، جن کی چھٹیاں سوئٹزرلینڈ، یورپ، امریکہ میں ہوتی ہیں، گزرتی ہیں، جن کے بچے سارے ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کا صرف یہاں پر پاکستان صرف ان کے نام کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، ایسی کلاس عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ گئی. اور ریٹائرڈ فوجیوں کے خاندان عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے، اس پر بھی میں آتا ہوں. تو اب شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے بڑوں کو کہا ہے کہ دیکھیں اگر میں سیاست میں نہیں آؤں گا، میرے جیسے لوگ اگر سیاست میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر تبدیلی نہیں آئے گی. پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ اب اس پر بھی ظاہر تحریک انصاف والے جو ہیں وہ شاہد آفریدی صاحب کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، مکمل طور پر ان کے خلاف ایک انہوں نے محاذ کھڑا کیا ہوا. دیکھیں شاہد آفریدی کو دو طرح کا سامنا ہے، دو محاذوں کا سامنا ہے. ایک عمران خان صاحب کے چاہنے والے ان کو عمران خان کی سوتن سمجھتے ہیں کہ جی یہ عمران خان کی جگہ لینے آیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی دوسری بیگم بننا چاہ رہے ہیں. یہی ہے نا، عمران خان اسٹیبلشمنٹ اپنا عمران خان کو لائی تھی نا. تو دوسرا ان کو مسئلہ یہ ہے، شاہد آفریدی کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو غیر سیاسی، غیر جمہوری، کرکٹ کے کوٹا پر آئے ہوئے سیاستدان سمجھتے ہیں، وہ بھی ڈر گئے. وہ نے کہا وہ یہ کیا ہو گیا، ایک کپتان کافی نہیں تھا کہ دوسرا آ رہا ہے، وہ تجربہ کافی نہیں تھا کہ بھائی ایک کرکٹر کی جو سوچ ہے وہ 11 کھلاڑیوں کے گراؤنڈ سے باہر نہیں جاتی. وہ ایک ایک میچ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی یہ میچ ہر صورت جیت جائیں جو مرضی ہو، قوم کے فیصلے ایک کرکٹ میچ تو نہیں ہوتے. عمران خان نے یہی کیا نا، آخری گیند میں کروں گا، آخری گیند میں کروں گا، ابھی سرپرائز دیتا ہوں، ابھی سرپرائز دیتا ہوں، اپنا بھی بیڑا غرق ملک کو بھی تباہ کر دیا. تو وہ لوگ جو عمران خان کی تباہی کو تباہی سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ آج اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ دوبارہ اگر بیٹھ گئی ہے سیاست میں، دوبارہ فیصلے جو ہیں وہ فوج کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہے ہیں، اگر فوج کابینہ میں اور سینٹ میں اپنے بندے دے رہی ہے اور سیاستدان ہاتھ جوڑ کر قبول کر رہے ہیں، تو پھر اس کی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب یہ سارا کچھ کر گئے، سیاسی عمل کو کمزور کر گئے. تو پھر وہ لوگ بھی ڈرتے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، اب یہ بھی آئیں گے. لیکن میں اس رائے کا ہوں کہ بھائی شاہد آفریدی اگر سیاست کرنا چاہتے کریں، کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے کریں، نئی سیاسی جماعت بنانا چاہتے بنائیں، لیکن عوامی رائے اور عوامی فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ جی اگر میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو میں فیصلہ نہیں مانوں گا،
اور اگر مجھے لا کر کندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں بٹھایا گیا تو پھر جرنیلوں سے زیادہ کوئی جمہوری نہیں ہوتا ہے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ایک تو یہ مدعا تھا۔ اب دوسرا دعائیہ تقریب۔ اب دعائیہ تقریب جو ہے وہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے ایک دعائیہ تقریب کی، عجیب مذاق لگا ہوا ہے ویسے، اس کے اوپر بھی ایک پرچہ ہوا ہے، لیکن جو اخبار جس طرح رپورٹ کر رہے ہیں، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے صرف دعائیہ تقریب کی وجہ سے پرچہ ہوا ہے، لیکن دعائیہ تقریب وجہ نہیں ہے۔ وجہ جو ہے وہ اپنا اس کی روڈ بلاک کرنا اور دوسرے معاملات ہیں۔ اچھا، ابھی ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ جب تک وہ میں ذرا وہ نکال لوں خبر، جس میں کافی سارے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جس میں ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں، لیکن ایک ساتھ اور چیز بھی جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، بھلکڑ بہت ہوں، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے 13 اپریل کو اپنا گرینڈ الائنس کے تحت جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور گرینڈ الائنس میں انہوں نے جماعت اسلامی کا کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگی، اس میں بی این پی مینگل ساتھ ہوگی، محمود خان اچکزئی ساتھ ہوں گے۔ تو محمود خان اچکزئی کا جو علاقہ ہے پشین، وہاں پہ 13 اپریل کو بلوچستان میں پہلا وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور جہاں پر اپنا مجلس وحدت المسلمین بھی اور باقی جماعتوں کو بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں شامل ہوں گی، اور چند روز میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے ان کو بھی دعوت دی جائے گی اور ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہو رہی ہے متحرک۔ دوسرا وہ جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، مزیدار خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ بشریٰ اپنا علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے راولپنڈی میں ایک دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا، اور اس پر ہو گیا پرچہ۔ اب جس طرح خبر تھی نا، میں کہ یار دعائیہ تقریب کے لیے پرچہ کیوں، دعا کرانے پر پرچہ کیوں ہوگا؟ اول تو ظاہر ہے دعا تو صحت یابی کے لیے بھی ہوتی ہے، خیر خیریت کے لیے بھی ہوتی ہے، اور فاتحہ خوانی کے لیے بھی دعائیہ تقریب ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے ہے تو ان کی رہائی کے لیے، جلد رہائی کے لیے ایک جو ہے وہ تقریب ہوئی۔ اچھا، اس میں راولپنڈی پولیس نے جو مقدمہ درج کیا ہے علیمہ خان اور پی ٹی آئی کے دیگر جو لوگ ہیں، جس میں زیادہ تر فوجی ہیں، اس میں سینیٹر سیمی زیدی ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد ہیں، آسما قدیر، میجر ریٹائرڈ اقبال خٹک، راجہ عثمان ٹائیگر، زیاد خلیق کیانی، چودھری افضل، شوکت بسرا، کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر اور دیگر بھی ہیں۔ اس میں ان کے اوپر مقدمات ہیں، لاؤڈ اسپیکر، ہلڑ بازی، سڑک روکنا، اس کے اوپر ان کی دفعات کے تحت ان کے اوپر درج ہوئے ہیں مقدمات۔ تو ظاہر ہے جب جو ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سیاسی، ان کو اس طرح ان کے اوپر دھڑا دھڑ مقدمات نہیں ہونے چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، یہ بھی یہی کیا کرتے ہیں، سدھرنے والی قوم ہم نہیں ہیں۔ خان صاحب بھی یہی کرتے تھے کہ نواز شریف کی تقریر ہو رہی تھی، نواز شریف نے تو چلو نام لے لیے تھے جنرلوں کے، آج کل عمران خان بڑے مخالف بنے پھرتے ہیں نا سیاست میں جنرلوں کی مداخلت کی، تو اس وقت انہوں نے صرف تنقید کی تھی کہ جی یہ فلاں فلاں جنرلوں نے سیاست میں مداخلت کی ہے۔ پرچے ہوئے تھے، نواز شریف پر ہوئے، اسٹیج پر بیٹھی پوری لیڈرشپ پر ہوئے، اور اندر بیٹھے ہوئے پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی 200-300 کارکن تھے، سب کے اوپر پرچے ہوئے تھے بغاوت کے۔ تو وہ بھی کر گئے، یہ بھی کر رہے ہیں، ہم اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ اچھا جی، اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے اپنا مزید 5 ججوں کو ملا ہے خط تو شروع ہوا تھا ججوں سے ہی، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، اور اس کے بعد یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کے بعد سب کو خط آنا شروع ہو گئے۔ وہ خط کے انہوں نے کہا جی چلو خط ہی لکھنا ہے تو پھر خط ہی لکھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہیں، لیکن یہ آرسینک پاؤڈر والے اور دھمکی آمیز اور مطلب تقریباً دہشت گردانہ عمل ہے یہ جو خط لکھے گئے۔ ان میں اب مزید 5 جج صاحبان جو ہیں ان کو خط ملے ہیں سپریم کورٹ کے، عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن نظر رضوی، جسٹس منیب اختر، ان کو جی خطوط موصول ہوئے ہیں، اور مجموعی طور پر اب اگر میری گنتی غلط نہیں ہے تو کوئی 23 جج ہو چکے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ۔ اور ادھر جو ججوں کا خط تھا جو چیف جسٹس صاحب کو گیا ہوا تھا، اس پر پاکستان بار کونسل نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ سیاست میں عدالتی معاملات میں ISI اور فوج کی مداخلت جو ہے، اس کی جج صاحبان نے جو شکایت کی ہے، اس شکایت کے ازالے کے لیے
جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور پھر انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے جو استعفے کے مطالبے ہیں پی ٹی آئی کے یا دیگر کے، اس کو انہوں نے ان کی ندا کی ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں، یہ غلط عمل ہے، اس کی ہم تائید نہیں کرتے، اس سے عدلیہ کمزور ہوگی، یہ ڈیمانڈ واپس لینی چاہیے، البتہ تحقیقات صاف شفاف اور غیر دانیدار ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔